حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اور جان لو کہ جو غنیمت بھی تمہیں حاصل ہوتی ہے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے یوم الفرقان کے موقع پر اپنے بندے پہ نازل کیا، جس دن 2 لشکر آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جبکہ تم قریبی کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پہ تھے اور قافلہ تمہارے نیچے سے گزر گیا، اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ لے کے آتے تو تمہارے درمیان وقت مقررہ پر پہنچنے میں اختلاف ہو جاتا، لیکن ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کا فیصلہ ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو، جو زندہ رہے دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے. اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یاد کرو جبکہ تمہارے خواب میں ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کم دکھا رہا تھا، اور اگر زیادہ دکھاتا تو تم ناکام ہو جاتے اور آپس میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا. بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اور یاد کرو جبکہ تمہیں ان کی نگاہوں میں جبکہ مقابلہ ہو رہا تھا کم دکھا رہا تھا، اور تمہاری نگاہوں میں ان کو بھی کم دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پلٹ کر جانے والے. یہ سورہ انفال کی چند آیتیں ہیں اور اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. بدر کا معرکہ پہلا معرکہ تھا جو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان بڑے پیمانوں پر پیش آیا. اس سے پہلے چھوٹی موٹی مٹبھیڑ ہو جاتی تھی، لیکن باقاعدہ پہلی جنگ جو ہوئی یہ بدر کے موقع پر ہوئی،
اور یہ ہجرت کے دوسرے سال اور رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو بدر کا معرکہ پیش آیا. تو اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے. فرقان کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، کسوٹی ہو، معیار ہو، حق کو الگ کر دے، باطل کو الگ کر دے، تو اسے فرقان کہتے ہیں. تو اس دن نے دکھا دیا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، کس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے اور کون اللہ کی تائید سے محروم. اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں. اس دن نے فرق کر کے دکھا دیا کہ مسلمان حق پر ہے، کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 ہے، اور کفار کا جو لشکر تھا وہ 1000 کا تھا. حالانکہ شروع میں جب وہ نکلے تھے مکے سے تو 1300 لوگ ان کے ساتھ تھے، درمیان میں پھر 300 لوگ واپس ہو گئے تھے، تو 1000 لوگ آئے بدر کے میدان میں. تو تعداد میں مسلمان کم تھے اور ساز و سامان میں بھی کم تھے. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور مشرکین کے پاس 70 گھوڑے تھے. اونٹ بھی کم تھے مسلمانوں کے پاس، باری باری ایک اونٹ پر 2 آدمی 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور ان کے یہاں بے شمار اونٹ تھے. اور سامان حرب، جنگی سامان کے لحاظ سے بھی وہ بہت آگے تھے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کی مدد ہوئی اور 313 اپنے سے 3 گنا سے زیادہ بڑے لشکر پر غالب ہو گئے. مسلمانوں کو فتح ہوئی. صرف 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 مشرکین مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور 70 قیدی بھی بنائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی سے نوازا. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہے. یہاں تک کہ ابو جہل بھی جنگ سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جو برحق ہے اسی کو کامیابی حاصل ہو، اور جو حق پہ نہیں ہے وہ ناکام ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کون حق پر ہے کون حق پر نہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، فیصلہ کن دن تھا غزوہ بدر کا. یہ سورہ انفال ہے. انفال نفل کی جمع ہے، اس کے معنی بھی مال غنیمت. نفل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، غنیمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. فتح کے بعد دشمنوں کا جو مال و اسباب حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں، وہ مال غنیمت ہے. اس کو نفل بھی کہتے ہیں. نفل کے معنی زائد چیز کے ہوتے ہیں، جیسے فرض ہے اور نفل ہے. تو یہ جو مال ہے اس کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مال حاصل کرنا مسلمانوں کا مقصد نہیں. مسلمان اگر جنگ کرتا ہے تو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جنگ کرتا ہے. وہ مال اور متاع حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ایک زائد چیز ہے، حاصل ہو گئی، یہ کوئی ہمارا مقصد نہیں. مسلمان اس لیے نہیں لڑتا ہے کہ اس کو جو ہے کچھ مال مل جائے گا، کچھ دنیا مل جائے گی. وہ تو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، وہ تو حق کے لیے لڑتا ہے، وہ تو ظالم کو شکست دینے کے لیے لڑتا ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے لڑتا ہے. اسی لیے اس کو نفل کہتے ہیں. ایک زائد چیز ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، مسلمانوں کا ہدف نہیں ہے. تو پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو مال غنیمت بھی کافی ملا. تو آپس میں تھوڑا اختلاف ہوا کہ اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، کس طرح سے اس کی تقسیم ہونی چاہیے.
اس لیے کہ میدان جنگ میں تو سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ لگے ہوئے تھے. لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سب کے کام بانٹ دیے جاتے ہیں. تو آپس میں کچھ اختلاف ہوا کہ کیسے بانٹا جائے. چنانچہ اس سورہ کا جب آغاز ہوا تو وہاں کہا گیا یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ اس کی تقسیم کیسے ہو. قل الانفال للہ والرسول، ایک اصولی بات کہہ دی کہ یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، اللہ اور رسول کا حق ہے، اجتماعی حق ہے، اور اللہ جس طرح سے بتائے گا اس طرح سے اس کی تقسیم کی جائے گی. اب یہاں آ کر کے بتایا جا رہا ہے کیسے اس کی تقسیم کی جائے گی. یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ کسی کا، ورنہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لڑائی ہوتی تھی، جو جتنا لوٹ لیتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، جتنا لوٹ لے وہ اسی کا ہو جاتا تھا. تو یہاں اصولی طور سے بتایا گیا کہ یہ تو اللہ اور رسول کا حق ہے. اب بتایا جا رہا ہے کیسے تقسیم کرنا. وَعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ جو بھی مال غنیمت ہاتھ آئے اس کا 1/5 حصہ نکال لیا جائے گا بیت المال کے لیے. اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے. اللہ کے لیے مطلب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ استعمال ہوگا، خیر کے کاموں میں استعمال ہوگا، دین کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگا. اچھا، رسول کا ہے اس لیے کہ رسول سربراہ مملکت کی حیثیت سے اپنا پورا وقت دے دیتا ہے، تو اس کے اخراجات کے لیے بھی اس میں سے استعمال کیا جائے گا، اور جو رشتہ دار ان کے ہیں ان کے لیے بھی اس میں سے استعمال کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں تھی، بنو ہاشم کے لیے کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے وہ. اس کے علاوہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو اسلامی بیت المال کے ذریعے سے خرچ کیا جاتا ہے 1/5 نکال لیا جائے گا. باقی جو بچے گا 4/5 وہ مجاہدین میں تقسیم ہو. اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جنگ کا سامان لوگ خود تیار کرتے تھے. گھوڑا اپنا تیار کرتے تھے، تلوار اپنی تیار کرتے تھے، نیزہ اپنا تیار کرتے تھے، ڈھال اپنی تیار کرتے تھے. تو اس لیے جو مجاہدین ہیں تو باقی حصہ ان میں تقسیم کیا جاتا تھا. بعد میں صورتحال بدل گئی. اب جنگ کا ساز و سامان تو حکومت تیار کرتی ہے، اب فوجی کو تو کچھ نہیں کرنا ہے. فوجیوں کی بھرتی ہو جائے گی، ساز و سامان حکومت خود تیار کرے گی، فوج کو تو وہ وظیفہ بھی دے گی، اس کو تنخواہ بھی دے گی. اس لیے اب اگر مال غنیمت آئے گا تو وہ سرکار کا ہوگا. لیکن اس وقت سب لوگ اپنا خود تیاری کرتے تھے، اس لیے جو ہے اس وقت 1/5 نکالنے کے بعد باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو یہ بتایا کہ مال غنیمت اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، اور اس پر تمہیں اطمینان رہنا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے اس پر بالکل رضامند رہو. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان کے موقع پر، اس دن جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا، تمیز ہو گئی کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. یوم التقى الجمعان، جبکہ دونوں لشکروں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا. یہ غزوہ بدر ہے جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی یہ چیز ہے. اس دن اللہ نے جو نصرت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے جو مدد نازل کی، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری اپنی طاقت کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی. اللہ کی نصرت، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس بھی انسانی شکل میں مشرکین کے ساتھ تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور جب اس نے مارکے کا رخ دیکھا تو بھاگ گیا وہاں سے بھاگ گیا. اور جب اس کو روکنا چاہا لوگوں نے تو اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے.
میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، جو مشاہدہ کر رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس کا اشارہ وہی تھا کہ اب یہاں مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، فرشتے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ کی تائید، وہ اللہ کی نصرت جو یوم الفرقان کے موقع پہ نازل ہوئی، اس پر تمہارا بھروسہ ہے، تمہارا ایمان ہے، اس لیے تمہیں اللہ کی طرف سے جو بھی تقسیم کا فیصلہ ہے اس پہ مطمئن رہنا چاہیے ہر طرح سے، اور کہیں سے بھی اپنے دل میں کوئی بات میں نہیں لانی چاہیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مسلمانوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ مسلمان کم تھے، اس کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تائید کرنے والا تو اللہ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک مختصر سی جماعت بڑے گروہ پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے، اللہ کی نصرت سے۔ تو یہ یوم الفرقان کا پیغام ہے کہ مسلمانوں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، تعداد کم ہونے کی وجہ سے پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے، تمہارے پاس کردار کی طاقت ہے، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو حالات کیسے بھی ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہیں کبھی بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، پست ہمتی کا ثبوت کبھی نہیں دینا چاہیے۔ تم یوم الفرقان کو دیکھو، غزوہ بدر کو دیکھو، تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور وہ ایک بہت بڑا سبق مسلمانوں کو دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے بس میں جو کچھ ہے اسباب اختیار کرو۔ اچھا، لشکر چھوٹا کیوں تھا مسلمانوں کا؟ اس لیے کہ شروع میں جب نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے، تو اس وقت جنگ کا معاملہ نہیں تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا مشرکین مکہ کا، جو شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا، اور انہوں نے بہت مال اس میں لگایا تھا، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ اس قافلے سے، اس تجارت سے جو کچھ نفع ہوگا سب مسلمانوں کے خلاف جھونک دیا جائے گا اور ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ ہجرت کے بعد بھی مدینے میں مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، چھاپے مارتے تھے، طرح طرح سے پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے چھوٹے دستے بھیجتے تھے مزاحمت کے لیے اور اطلاع کے لیے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ تو اتنا بڑا جب تجارتی قافلہ شام گیا اور وہاں سے آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باخبر رہتے تھے، بے خبر نہیں رہتے تھے، ہر چیز کی اطلاع حاصل کرتے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے پروگرام بنایا کہ اس قافلے پہ حملہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو قافلہ ہے اس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس قافلے ہی کی کمر کو توڑ دیا جائے اور آگے کا جو ان کا منصوبہ ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے۔ تو آپ نے مدینے میں یہ کہا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ان کا تجارتی کارواں آ رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، جو چلنا چاہتے ہیں چلیں۔ سب کے لیے چلنا ضروری نہیں تھا۔ ابو سفیان کے ساتھ 40 آدمی تھے، تو بہت زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے 313 آدمی اس طرح سے آپ کے ساتھ نکلے۔ ابو سفیان بھی بہت ہوشیار، وہ بھی اپنا اطلاع حاصل کرتے رہتے تھے کیا ہو رہا کیا نہیں۔ ان کی CID نے یہ خبر دی کہ مدینے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے، بس فوراً اس نے اپنا LC مکہ بھیجا، یہ پورا قافلہ خطرے میں ہے اور مدینے کا لشکر نکلا ہے اس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہاں اطلاع گئی فوراً تیاری ہوئی اور ایک بڑا لشکر لے کر کے وہ لوگ نکلے۔ بدر کی طرف اللہ کے رسول روانہ ہوئے، راستے ہی میں تھے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا تھا، چالاک آدمی سا، اس نے راستہ بدل دیا، وہ ساحل کے کنارے سے اپنے قافلے کو لے کے نکل گیا، اور ادھر سے مکے کا لشکر آ رہا ہے۔ جب ابو سفیان نکل گیا آگے تو اس نے اطلاع بھیجی کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ بچ کے نکل آئے۔
تو اب جو مکے والوں کا لشکر تھا ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے. بہت سے لوگوں کی رائے کو واپس چلا جائے. جس مقصد کے لیے جا رہے تھے قافلے کو بچانے کے لیے, قافلہ تو بچ گیا ہے. ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ہم چلیں گے. اب بدر کے میدان میں 3 دن چل کر کے وہاں پڑاؤ کریں گے, جشن منائیں گے, وہاں اونٹ ذبح ہوں گے, وہاں فخر اور مباحات کا اظہار ہوگا اور پورے عرب پر ہماری دھاک جم جائے گی. ایسے واپس نہیں جائیں گے ہم. تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا, 200-300 آدمی چلے گئے کہ ہم نہیں جائیں گے. باقی وہ 1000 آدمیوں کو لے کر کے آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں جب پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے اور لشکر آ رہا ہے, اب صورتحال بدل گئی. پہلے نکلے تھے قافلے پہ حملے کے لیے, اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اب تو بڑا لشکر آ رہا ہے, اس سے مقابلہ. آپ نے پھر مشورہ کیا لوگوں سے, آپ نے جاننا چاہا کہ اب ان لوگوں کی رائے کیا ہے. مہاجرین بھی ساتھ میں تھے اور انصار بھی ساتھ میں تھے. مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, حضرت عمر کھڑے ہوئے, کئی لوگوں نے تقریر کی ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں کہیں چلیں. آپ نے کہا اور کچھ لوگ بولا, آپ چاہتے تھے کہ انصار بولیں, کیونکہ انصار کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ مدینے پر اگر کوئی چڑھائی ہوگی تو انصار جو ہے دفاع کریں گے. یہ تو مدینے کے باہر نکل کر کے مقابلہ کرتا تھا. تو ان کے جو سردار تھے حضرت سعد, وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف. آپ نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑیے, ہم تماشا دیکھیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, سمندر میں کودنا ہو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو اللہ کے رسول کا چہرہ کھل گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ دشمن شکست کھائیں گے, اور مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ کون سردار بدر کے میدان میں کس جگہ گرے گا, کہاں لاش گرے گی, وہ مجھے دکھایا گیا ہے. مجھے پورا یقین ہے اپنے رب پر, اللہ ہماری مدد کرے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وہاں پہنچے, پہلے پہنچے بدر. اور وہاں ایک چیز اور دیکھیے, آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک جگہ منتخب کیا کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے گا. تو ایک صحابی آگے آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس جگہ کا انتخاب وحی الہی کی روشنی میں کیا ہے یا آپ نے اپنی عقل سے, اپنے تجربے سے اس کا انتخاب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں, یہ کوئی وحی کا معاملہ نہیں ہے, یہ میری رائے ہے کہ یہاں مناسب. انہوں نے کہا کہ نہیں, جنگی لحاظ سے اس کے بجائے فلاں جگہ زیادہ مناسب. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, فوراً مان لیا, اس لیے کہ یہ کوئی شرعی حکم تو تھا نہیں, اللہ کی وحی نہیں تھی. آپ نے ایک چیز کو پسند کیا, تجربے کی روشنی میں صحابی نے کہا کہ نہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا ٹھیک ہے, فوراً ان کی بات مان لیا. وہ بعد میں حالات نے بتایا کہ بہت مناسب رائے تھی. وہاں چلے گئے, ان کا لشکر بھی آیا, پھر آپ نے ترتیب دی اور معرکہ پیش آیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹٹی بنا دی گئی تھی, وہاں آپ دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے کہ اے اللہ, یہ مٹھی بھر اہل ایمان کی جماعت اس میدان میں آ گئی ہے, اپنی مدد سے ان کو فتح یاب کر. اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر سرزمین پر تیری عبادت نہیں ہو پائے گی. ایسا میسج جائے گا کہ پھر دعوت کا کام نہیں ہو پائے گا. آپ کا کندھا کھل گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت, اللہ کی مدد ہوگی. آپ نے سب کو مرتب کیا, میمنہ, میسرہ, قلب, تمام منظم انداز سے پوری فوج کو آپ نے ڈسپلن کے ساتھ مرتب کیا. معرکہ شروع ہوا, آپ نے دعا کی, فرشتوں کی مدد آئی اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا. بھگدڑ مچ گئی, بھاگنے لگے, قدم ان کے اکھڑ گئے, لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی. اور اسی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 نوجوان معاذ اور معوذ, انہوں نے پتہ لگایا کہ ابو جہل کہاں ہے, کیونکہ ابو جہل سردار تھا, کمانڈر تھا ادھر کا. اور جیسے ان کو معلوم ہوا, دونوں نے ایک ساتھ جا کے حملہ کیا, ایک ساتھ حملہ کیا اور وہ گر گیا, نیچے آ گیا, زمین پہ گر گیا. اور دونوں نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے.
ہم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اس طرح سے اتنا تاریخی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی۔ خواب میں جب دکھایا مشرکین کو تو ان کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کریں تو مسلمان مطمئن رہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں اگر دکھا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمت کو جواب دینے لگے۔ اور کم اور زیادہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف گنتی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے ہوتا ہے کہ حوصلہ کتنا ہے، ہمت کتنی ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافر پر بھاری ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہمت ہے، اس کے پاس بہادری ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے سامنے جنت کا تصور ہے، اور وہاں تو دنیا داری ہے، مادیت پرستی ہے۔ تو کم دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ اخلاقی لحاظ سے کمزور ہے، کردار کے لحاظ سے کمزور ہے، ہمت کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تعداد ان کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کا یہاں ذکر کیا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم قریب والے کنارے پہ تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پہ تھے، والرکب اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے جو نشیبی علاقہ تھا وہاں سے قافلہ گزر گیا، قافلہ ادھر سے نکل گیا اور یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر دن تاریخ رکھ کے تم آتے تو آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن یہ اللہ کو منظور تھا، بالکل ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دونوں لشکر وہاں پہنچ گئے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا، اس کا ایک فیصلہ تھا کہ یہ ہونا ہے، حق کو فتح ہوگی اور باطل کو شکست ہوگی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو ہلاک ہونا چاہتا ہے تو دلیل دیکھنے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ بھی دلیل کی روشنی میں اختیار کرے۔ بات واضح ہو گئی، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کرو جبکہ اللہ تمہیں خواب میں ان کو کم دکھا رہا تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر زیادہ دکھاتا تو تم ناکام ہو سکتے تھے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے ان سب چیزوں سے تم کو محفوظ رکھا، اور اللہ نے جو ان کی اخلاقی تصویر تھی، جو وزن تھا ان کا اصل، وہ دکھا دیا کہ کثرت تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ٹک نہیں پائیں گے، یہ تمہارے سامنے مد مقابل یہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور یاد کرو جب کہ مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہاری نگاہوں میں کم دکھا رہا تھا، اور تم کو بھی ان کی نگاہوں میں کم دکھا رہا تھا، تاکہ وہ بھی چڑھ کے چلے آئے۔ اس لیے کہ ان کو اگر یہ احساس ہو جاتا کہ تو بڑے طاقتور ہے تو وہ چڑھنے سے گھبراتے، دور دور ہی رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھایا کہ یہ مٹھی بھر ہیں، ان کو تو ہم چند گھنٹوں میں ان کا کام تمام کر دیں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ چڑھ کے چلے آئے، چڑھ کے چلے آئے، مسلمانوں نے گھیر لیا ہر طرف سے، وہ ہر طرف سے حملہ ہوا، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تھیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ایسا اس لیے تھا تاکہ اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پلٹائے جائیں گے۔ تو یہ یوم الفرقان یہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جو سستی اور کاہلی سکھاتا ہو۔ دو بڑے بڑے مارکے رمضان کے مہینے میں پیش آئے ہیں، ایک تو بدر کا مارکا، دوسرے فتح مکہ کا مارکا، دونوں عظیم الشان، تاریخ کا رخ موڑنے والے واقعات۔ تو رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر سستی آ جائے، کاہلی آ جائے۔ رمضان تو حوصلہ پیدا کرنے والی چیز ہے،
ہمت پیدا کرنے والی چیز، روزہ تو ہماری تربیت کرنے والی چیز۔ اور یہ بدر کا معرکہ جو یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کبھی قلت تعداد سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنی اخلاقی طاقت، ایمانی طاقت اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو بھی اسباب میسر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں مدد کرتا رہا، ہر دور میں مدد کرے گا، ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔